بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب العالمین اور قیامت کے دن کے مالک اور اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کی تسبیح میں مشغول ہے۔ ذرہ ذرہ پتا پتا اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت و شان، بڑی کبریائی اور زبردست قدرت اور حکمت والا ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کی بادشاہت اور حاکمیت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ ایسے مناظر اور مظاہر شیئر کیے جائیں گے کہ جن کو دیکھ کر آپ بلا اختیار سبحان اللہ پکار اٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آسمان پر بسنے والی مخلوقات ہو کہ زمین پر زندہ رہنے والے جاندار، حتیٰ کہ زمین کے نیچے سمندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پوری طرح کار فرما نظر آتی ہے۔ رب ذوالجلال کی یہ قدرت دیکھیے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اللہ خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب پیدا کیا۔ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو محض کن کہتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے لیے احسن الخالقین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تخلیق کاروں میں سے سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ سب یوں ہی اپنے آپ پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ سورۃ الابراہیم میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں نیز تو نابود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ یہ کام اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ سورہ نشرہ کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ساتوں آسمان اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں، زمین اس کی تعریف اور توسیع کے نغمے گنگناتی ہے۔ زمین پر جتنی مخلوقات بود و باش کرتی ہے، یہ سب کے سب اس کی تسبیح میں مگن ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی حمد کے نغمے، اس کی ثنا اور توسیع کے ترانے نہ گنگناتا ہو۔ یہ بات اور ہے کہ تمہیں اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ سمندر میں مچھلیاں اور چرند پرند فضاؤں میں اس کی حمد و ثنا اور کبریائی کے نغمے گنگناتی ہے، اور بلا شبہ یہ تمام تخلیقات اس عظیم خالق کی جانب سے اس کی نشانیاں بھی ہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سمندر کی گہرائی سے زمین تک اور زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک، پورب سے پشچم تک اور اتر سے دکن تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ذرات ہیں، سب اسی وحدہ لا شریک کے ہیں اور سبھی اس کی نشانیاں ہیں۔ وہ سارے جہاں کا پالنہار ہے، جن کی محتاج دنیا اور دنیا کی ہر شے ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، لیکن وہ کسی کا نیاز مند نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے عیب اور ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ دنیا کی ہر شے اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ وہی تنہا معبود برحق ہے اور صرف وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو اس عبادت کا مستحق ہو۔ وہی ہے جس نے پوری کائنات کو رنگا رنگ مخلوقات سے بھر ڈالا تاکہ تم اور ہم پوری دنیا کے تمام انسان یہ جان سکیں کہ کوئی ہے جس نے ان مخلوقات کو یہ ادائیں دی ہیں اور ان کو ان نزاکتوں سے نوازا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جس کی ذات پاک ہے اور جو غیر حادث اور ازلی ہے، جس کو کبھی زوال نہیں، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کاروبار اور انتظام ہے۔ سورہ المومنین میں ارشاد ہوتا ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، اسے احسن الخالقین کہا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ ساری مخلوقات بغیر خالق کے یوں ہی پیدا ہو گئی، کیا آپ یقین کریں گے؟ ذرا بتائیے کہ ایک ذرہ بھی ایک انسان سے آج تک نہیں بن سکا، تو جب اس نے آج تک اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھا تو بھلا کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کھوج لگانے میں مشغول ہے کہ دنیا کے نظام میں اتنی ہم آہنگی اور نظم و ضبط کیوں اور کیسے ہے۔
اگر دنیا بغیر خالق اور مالک کے یوں ہی پیدا ہو گئی تو اس کی ہر چیز میں اتنی نظم و ضبط اور ہم آہنگی کیسے ہے؟ اس گتھی کو انسان آج تک سمجھ نہیں پایا، اور صرف اس لیے نہیں سمجھا کہ وہ خدا کے وجود کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اس سوال کا جواب دینا بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے نظام میں جتنی مخلوقات میں ہم آہنگی اور نظم و ضبط نظر آتا ہے تو یہ ایک قادر مطلق کارساز کی کارسازی ہے۔ اس کارساز کا نام اللہ ہے، جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کا نظام ہے، اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا یہ چیز بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئی، یا خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ محض کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی تمام چیزوں کی حقیقت جاننے والا ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان تو کیا، حشرات الارض سے لے کر پرندے اور درندے ہر ایک خاص طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں اور مخصوص مدت کے بعد ہی مرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کو شامل کریں تو پرندوں سے لے کر چرند پرند سے ہر ایک سانس اور تخلیق اس کے مطابق ہے، اور ان کی ضرورت کی تمام غذائیں موجود ہے۔ ہر ایک کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور ہر علاقے میں رہنے والوں کا مزاج اسی علاقے کے ماحول کے مطابق ہے۔ تو کائنات کا یہ مربوط اور حسین نظام، حکیمانہ تدبیر اور ہر مخلوق کے حال کی رعایت دیکھ کر کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی خالق اور نظام فرمانے والے کے بغیر خود بخود عالم وجود میں آ گیا، اور علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق ضرور موجود ہے جو کامل قدرت اور حکمت والا ہے، اور عظمت و شان کا مالک اللہ تعالی ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج کا انسان جس قدر تجسس رکھتا ہے کہ آج کی سائنس اور سائنسدان کس قدر ترقی کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو پرکھنا تو رہا ایک طرف، گن بھی نہیں پاتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق مظاہر قدرت کا اعلان نہ کرتی ہوئی سامنے آتی ہو، اور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہو کہ کون ہے ان تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا۔ وہ لوگ جو تعصب کی اینک اتار کر ان پر غور و فکر اور تصور کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، جن کے قلب و ذہن پر مہر لگ چکی ہے، وہ گمراہی کے راستوں پر ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان سے یہی سوال پوچھنا بنتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود ہی وجود میں آ گئی، یا یہ سب خداؤں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آسمان اور زمین میں ہزاروں سال سے اس قدر نظم و ضبط اور تسلسل کیوں قائم ہے؟ کیوں کبھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا؟ ان زبانوں، رنگوں اور شکلوں کے خالق کون ہیں؟ اگر تم علم اور انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ وہی احسن الخالقین یعنی بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ محنت رائگاں نہیں ہوگی۔ آپ کے قلم اور ذہن کی قابلیت ضرور تبدیل ہوئی ہوگی، اور بلا شبہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔